والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ محترم ناظرین، ہم الدروس المہمہ لعامۃ الامہ، عام مسلمانوں کے لیے اہم اسباق، اس کتاب کی تشریح قرآن و سنت کی روشنی میں کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے مؤلف رحمہ اللہ نے اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے چند سورتوں کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی تلقین کی ہے، اسی لیے ہم 99 نمبر کی سورہ اذا زلزلت الارض زلزالہا سے لے کر سورہ ناس تک پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تقریباً یہ 15 سورتیں ہیں۔ ہم اس کی تفسیر اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ایک انسان کو، ایک مسلمان کو کم از کم قرآن کی 114 سورتیں نہیں تو 15 سورتوں کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کم از کم آ جائیں۔ ہم تقریباً 4-5 کی تفسیر کر چکے ہیں اور پڑھ چکے ہیں، اور آج سورۃ العصر سے انشاءاللہ آگے جو صورتیں آئیں گی ہم ان کی تفسیر مختصر طور پر دیکھیں گے۔ اس سے پہلے جو صورتیں ہیں الہاکم التکاثر، یہ آخر تک اس کی تفسیر ہو گئی تھی نا؟ جی بتائیں۔ جی شیخ ہو گئی تھی۔ آواز آ رہی ہے؟ الہاکم التکاثر کی تفسیر شاید ہو گئی تھی۔ القاریہ ہو رہی تھی نا شیخ؟ القاریہ پوری ہوئی تھی، اس کے بعد جو کہ کلاس 2 دن بند رہا۔ اچھا، الہاکم التکاثر نہیں، خیر چلیے، شاید وہ فیمیل میں، لیڈیز میں وہ ہو گئی ہے تفسیر۔ تو ہم سورۃ تکاثر سے ہم آج پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا آسان سا سادہ ترجمہ ہم دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، تم لوگوں کو زیادتی کی تمنا نے غفلت میں ڈال دیا ہے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کی زیارت کرنے لگے یا قبروں میں چلے گئے۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لوگے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں تم جان لوگے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں اگر تم علم یقین کے ساتھ جان لو، یقینی علم کے ساتھ جان لو، لترؤن الجحیم، تم جلد ہی ضرور بضرور جہنم کو دیکھو گے۔ ثم لترؤن، پھر اسے یقین کی آنکھوں سے تم دیکھو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ضرور اس دن سوال کیا جائے گا نعمتوں کے بارے میں۔ محترم ناظرین، یہ سورہ بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی دلوں کو ہلا دینے والی سورہ ہے۔ اس سلسلے میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، وَهِيَ سُورَةٌ أُخْلِصَتْ لِلْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ وَالتَّهْدِيدِ وَكَفَى بِهَا مَوْعِظَةً لِمَنْ عَقَلَهَا۔ ان کی کتاب الفوائد، اس کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ سورہ وعد، وعید اور دھمکی کے لیے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر وعد وعید، وعید یعنی دھمکی دینا، کسی چیز کی بری خبر دینا، اور تحدید یعنی کسی چیز کی دھمکی دینا، اس چیز پر یہ مشتمل ہے پوری کی پوری سورہ۔ اور جس کے پاس عقل ہو، جس کے پاس سوچنے سمجھنے کی قوت ہو، اس کے لیے یہ سورہ ہی نصیحت کے لیے کافی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، سیدھا سادہ ہم نے ترجمہ دیکھ لیا۔ اب الہاکم التکاثر تفسیر ہم دیکھتے ہیں مختصر طور پر کہ تمہیں زیادتی کی تمنا نے، زیادتی کی خواہش نے غافل کر دیا۔ کس چیز کی زیادتی نے؟ انسان کی فطرت، انسان کی جبلت اور انسان کا دل ایسا ہے کہ دنیاوی چیز میں وہ ہمیشہ زیادتی کی تمنا کرتا ہے، آرزویں کرتا ہے۔ اگر اسے صحت و تندرستی ملی تو کہتا ہے اور تھوڑا اچھا ہو جاؤں، اس کے بعد میں عبادت شروع کروں گا۔ اگر عمر ملے تو عمر میں اور اگر تھوڑے دن اگر جوانی رہتی تو ایسا کرتا ویسا کرتا۔ اسی طرح سے اگر کوئی پوسٹ، کوئی عہدہ، کوئی منصب ملا تو کہتا اور 5 سال اگر مل جاتے تو ایسا کر کے دکھا دیتا۔ یعنی اسے کبھی بھی جو دیا گیا ہے اس پر سنتشٹی جسے کہتے ہیں، اطمینان نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے اگر مال دیا ہے، اگر 1,00,000 روپے ہے تو کہتا 1.5 لاکھ روپے اگر ہوتے میرے پاس تب زکوٰۃ نکالتا۔ اگر اس کے پاس روزانہ 5,000 روپے کما رہا تو اگر کہتا 10,000 روپے اگر روزانہ کی کمائی ہوتی تو میں یتیموں، بیواؤں اور محتاجوں کا خیال کرتا۔ اسی طرح سے اگر 2 دکانیں ہیں تو 4 دکانوں کی تمنا کرتا ہے، اگر 3 مکان ہے تو 4تھے مکان کی وہ تمنا کرتا ہے۔ اور انسان کا پیٹ کبھی بھی نہیں بھر سکتا، انسان کا پیٹ کبھی بھی نہیں بھر سکتا۔ لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ انسان کے پاس اگر 2-3 وادیاں ہوں سونے کے، چاندی کی اور اسی طرح سے مالوں کی وادیاں ہوں تب وہ اور ایک کی تمنا کرتا ہے۔ ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، اور انسان کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ اور یقیناً ہم دیکھتے ہیں تو انسان کو جتنی بھی نعمتیں مل جائے، جتنی بھی دولت مل جائے، جتنا بھی مال مل جائے، اسے اور زیادتی کی فکر ہوتی ہے دنیاوی معاملات میں، اور اسی زیادتی کی فکر اسے اللہ کی یاد سے، اللہ کی عبادت سے، اللہ کے حقوق سے کلی طور پر غافل کر دیتی ہے۔ آپ دیکھ لیں دکانوں میں اگر کسٹمر ہے تو کہتا ہے ایک کسٹمر آ جائے، اس کے بعد ابھی تو ظہر کی اذان نہیں ہوئی، چلے جائیں گے۔ ظہر کی اذان ہوئی فوراً دوسرا کسٹمر آیا، اچھا اس کو دینے کے بعد چلے جائیں گے، ابھی تو 15 منٹ ہے، 20 منٹ ہے، ایسا کرتے ہیں چلے جائیں گے۔ پھر دیکھا گھڑی، اچھا تھوڑا سا اور اگر ہو جائے تو 5 منٹ ابھی موقع ہے، ابھی تو جماعت کھڑی ہوئی ہوگی، 4 رکعتوں میں سے 1 رکعت چھوٹی گی، کوئی بات نہیں، جا کر کے وضو بنائیں گے، فوراً شامل ہو جائیں۔ اس طرح سے کرتے کرتے جماعت بھی ختم ہو جاتی، کوئی بات نہیں، اکیلے پڑھ لیں گے۔ اس طرح سے انسان کی فطرت، انسان کی خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ کچھ اور مل جائے، کچھ اور مل جائے، اور اسی بنا پر وہ اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی حقیقت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر فرمایا الہاکم التکاثر، کہ زیادتی کی تمنا نے، زیادتی کی خواہش نے تمہیں غافل کر دیا ہے، اور انسان ان تمام چیزوں میں غافل ہو جاتا ہے جو اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا حتی زرتم المقابر، کہ تم قبروں کی طرف تم بڑھ گئے یا قبروں کی تم نے زیارت کر لی، یعنی قبر میں پہنچ گئے۔ انسان جب تک قبر میں نہ پہنچ جائے اس کی خواہش باقی رہتی ہے، جتنے بوڑھے ہو جائیں، جتنی عمر ہو جائے، جتنی دولت مل جائے، جتنا مال مل جائے، آپ بڑے بڑوں کو دیکھیں گے، فقیر ہو، محتاج ہو، مسکین ہو تب بھی، اور کوئی دولت مند امیر کبیر آدمی ہو تب بھی، ہر ایک کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ قبر میں چلا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے پاس اگر 10 بلڈنگ ہیں، 10 عمارتیں ہیں، 20 دکانیں ہیں، اولاد ہیں،
تو کسی اور چیز کی تمنا نہیں کرتا چلو ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے دے دی. نہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اور کی تمنا کرتا ہی رہتا. فیکٹری بنانا، یہ کرنا، وہ کرنا کرتا رہتا ہے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر میں پہنچ گئے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سچ فرمایا ہے. یہاں تک کہ قبر میں پہنچنے کے بعد اس کی خواہشیں ختم ہو جاتی، روح جسم سے نکل جاتی ہے، اس کے بعد اور کیا تمنا کرے گا؟ وہ تمنا تو پھر مرنے کے بعد کرے گا. بہت ساری تمنائیں ہیں کہ ہم مٹی ہوتے، اگر دوبارہ لوٹا دیا جاتا، مجھے عمر ملتی اور تھوڑا سا وقت ملتا. یہ سب تمنائیں کرے گا. دنیاوی جب تک زندگی ہے تب تک یہ سب تمنائیں کرتا ہے. بہرحال تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا یہاں تک کہ قبر کی تم زیارت کر لیے. یہاں پر ایک لفظ ہے زرتم، زیارت کرنا. جبکہ انسان قبر میں بالکل کلی طور پر چلا جاتا ہے، اور زیارت کا معنی عربی میں کہتے ہیں کسی کے یہاں جانا اور پھر تھوڑی دیر گزار کر کے آ جانا واپس. قبر کے معاملے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس لفظ کو کیوں استعمال کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس لیے استعمال کیا کیونکہ قبر ہماری آخری منزل نہیں ہے، بلکہ قبر میں جانے کے بعد پھر ہماری دوسری زندگی، قبر کے بعد آخرت کی زندگی شروع ہونے والی ہے. ایک دنیاوی زندگی، ایک اخروی زندگی، اور یہ قبر کی زندگی ہے جسے برزخی دنیا یا برزخی زندگی کہتے ہیں. تو یہ برزخی زندگی گویا کہ تھوڑے وقت کے لیے، تھوڑی مدت کے لیے ہے، اسی لیے اس کو زیارت کہا گیا کہ قبر کی زیارت تم کر گئے. یعنی قبر کی زیارت کے بعد پھر اخروی زندگی تمہاری شروع ہو جائے گی، اخروی زندگی تمہاری شروع ہو جائے گی. اس کے بعد کہا کلا سوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے. ان قریب تم جان لوگے. کیا جان لوگے؟ کلا سوف تعلمون، اس کے اندر زجر ہے، توبیخ ہے، ڈانٹ ہے. کیسا نہیں؟ تمہیں معلوم ہو جائے گا. اگر کوئی بچہ کھیلتا ہو پڑھائی کے وقت، ایگزام ہو کل، اور ہم دیکھ لیں اس کو کھیلتے ہوئے، تو کیا کہیں گے؟ تمہیں کل پتہ چلے گا. کہتے ہیں نا ہم دھمکی کے طور پر، اسے ڈانٹ پلانے کے طور پر کہ تم اس طرح سے غافل ہو، تمہیں کل پتہ چلے گا، امتحان ہے یا نتیجہ جب آئے گا تب سمجھ میں آئے گا. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس طرح سے یہ اسلوب اختیار کیا. اس سے پہلے بتایا گیا ہے اخروی کا معنی ہے دین کے بعد، اس دنیا کے بعد جو قبر کی زندگی ہے، قبر کی زندگی کے بعد آخرت کی زندگی کو اخروی کہتے ہیں. آخر سے ہے اخروی زندگی، یعنی آخری زندگی، اس کے بعد کوئی اور زندگی نہیں ہوگی. آخرت کی زندگی، اور آخرت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آخری زندگی ہے، لاسٹ لائف، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں. کلا سوف تعلمون، تمہیں معلوم ہو جائے گا. پھر وہی اسلوب اس سے پہلے جو بتایا گیا تھا کہ ثم کلا سوف تعلمون، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نئے نئے اسلوب، نئے نئے طرز میں خطاب کرتا ہے، انسانوں کو مخاطب کرتا ہے. یہاں پر بھی وہی طریقہ اختیار کیا. پھر سے کہا ثم کلا سوف تعلمون. تم پھر بھی انسان، مثال کے طور پر ابھی بچے کی میں نے مثال دی، کل امتحان ہے، وہ کھیل رہا، کود رہا ہے، کیا ہم کہیں گے؟ کل تمہیں پتہ چلے گا. پھر بھی دیکھ رہا، ماننے کے بعد، کہنے کے بعد پھر بھی نہیں مان رہا، پھر کہیں پھر پتہ چلے گا، پتہ چلے گا، کر لو. تو اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے بہترین تعبیر استعمال کی، اس سے بہترین طرز استعمال کیا. ثم کلا سوف تعلمون، تمہیں معلوم ہو جائے گا اس دن. تم ہو رہے ہو، تمام چیزوں میں تم پڑے ہوئے ہو، میری یاد سے غافل ہو گئے ہو، میرے احکامات کو مانتے نہیں ہو، تمہیں پتہ چلے گا. کلا لو تعلمون علم الیقین، کہ انسان یقینی آنکھوں سے اسے دیکھ لے گا، یقینی علم اسے معلوم ہو جائے گا. ہو جائے گا یقین. علم کی کئی قسمیں ہیں، انشاءاللہ کبھی بات آئے گی تو بتاؤں گا. ایمان کے باب میں علم کی کئی قسمیں ہیں، ان میں سے ایک یقین ہے. تو یقین جب حاصل ہو جاتا ہے تو انسان کو اطمینان ہو جاتا ہے. تو وہی یقینی علم، بالکل یقین، اطمینان کے ساتھ تمہیں معلوم ہو جائے گا. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم جہنم کو دیکھ لو گے قیامت کے دن، اس جہنم کو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اور یہ نار ہے، یہ آگ ہے جو قیامت کے دن میدان محشر، جہاں لوگ جمع ہوں گے حساب و کتاب کے لیے، جزا اور سزا کے لیے، تو وہاں پر یہ آگ لائی جائے گی، یہ جہنم لائی جائے گی. جیسا کہ مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں یؤتی بجہنم یومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملک یجرونها، کہ اس دن میدان محشر کی طرف جہنم کو لایا جائے گا، جسے
70,000 اس کے زمام ہوں گے، ڈور ہوں گے، بانگ ہوں گے، رسیاں ہوں گی، 70,000 رسیاں ہوں گی، اور ہر رسی کو 70,000 فرشتے پکڑ کر کھینچ رہے ہوں گے. سوچ لیجئے کتنی بڑی جہنم ہوگی، کتنی بڑی آگ ہوگی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دن سے ڈرایا ہے، اس عذاب سے ڈرایا ہے، اس جہنم سے ڈرایا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اس دن تم جہنم کو دیکھو گے، سب کو دکھائی جائے گی جہنم. ثم لترونها عین الیقین، پھر وہی اسلوب اختیار کیا کہ ایسا نہیں کہ تمہیں تصور ہوگا، بلکہ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. سر میں جو آنکھ ہے، یقینی آنکھوں سے تم اسے دیکھو گے، تب تمہیں یقین ہو جائے گا جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے تمام لوگ جمع ہوں گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ آخری آیت ہے. اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا یہ نعمتیں جو ہم نے تمہیں دنیا میں دی ہیں، جن کا تم استعمال کر رہے ہو، جن سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو، اس دن تمہیں ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور نعمتیں وہ کون سی ہیں؟ ہم اپنی زندگی میں اسے سمجھ سکتے ہیں، غور کر سکتے ہیں. ہر وہ نعمت جو ہمیں سمجھ میں، یا کہہ لیجیے ہر وہ چیز جو ہمارے ارد گرد، جو ہمارے پاس، جو ہمارے جسم کے اندر ہے، ہر چیز نعمت ہے. دنیا کی ہر چیز نعمت ہے. سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے، یہاں تک کہ یہ سب چیزیں بھی نعمت ہے. اور یہ تو چھوڑ دیجیے ہوا، پانی، آگ، اسی طرح سے جسم میں آنکھ، کان، ناک، زبان، ہاتھ، منہ، پاؤں، یہ سب نعمتیں ہیں. اگر انسان غور کرے ان نعمتوں کے بارے میں تو معلوم ہوگا کہ کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. اور ہر نعمت کے بارے میں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن دنیا میں جو بھی انسان کو نعمت ملی ہے، ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. مال ہو، دولت ہو، صحت ہو، تندرستی ہو، عافیت ہو، اولاد ہو، کوئی بھی نعمت ہو، سواری ہو، گھر ہو، مکان ہو، دکان ہو، بیوی ہو، بچے ہو، ہر چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یہاں تک کہ اس دن ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا جس کو ہم نعمت آج سمجھتے ہی نہیں ہیں. یعنی پانی، اور جو ہماری صحت سمجھ لیجئے، جیسا کہ ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، ان اول ما يسأل عنه يوم القيامة يعني العبد من النعم ان يقال له الم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد، کہ اس دن انسان سے کہا جائے گا قیامت کے دن، الم نصح لك جسمك، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہے گا کہ ہم نے تمہیں صحت و تندرستی نہیں دی تھی، تمہارے جسم کو بہترین نہیں بنایا تھا، ونرویک من الماء البارد، اور تمہیں کیا ٹھنڈا پانی نہیں میں نے پلایا تھا. آج دیکھ لیجیے یہ نعمتیں ہمیں میسر ہے، اور ان نعمتوں کے بارے میں ہم نہیں سوچتے. ہر نعمت کے بارے میں جو بھی ہم استعمال کرتے ہیں اور جس کے بارے میں بھی ہمیں جانکاری ہے، ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور نعمتوں کے سلسلے میں ایک چیز، نعمتوں کا ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ یہ نعمت ہے. ہمیں سب سے پہلی چیز احساس ہونا چاہیے. اگر احساس نہ ہو تو ہم اس نعمت کی شکر گزاری نہیں کر سکتے، اسے نعمت مانیں ہی نہیں، احساس ہی نہیں ہوگا تو کیسے ہم شکر گزاری کریں گے. ہر نعمتوں کی شکر گزاری ضروری ہے اور یہی مطلوب بھی ہے. لہذا ہم یہ احساس کریں کہ یہ نعمت ہے. دوسری چیز، ان نعمتوں کے سلسلے میں ہمیں کیسے استعمال انہیں کرنا چاہیے، ان نعمتوں کے بارے میں ہم اسی طرح سے استعمال کریں. پھر ان کی شکر گزاری کے طور پر ہم سے مطلوب ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، ہم سے جو مطلوب ہے، جو مطالبہ کرتا ہے اللہ رب العالمین، جو چاہتا ہے وہ ہم کریں. اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم یہ تصور کریں کہ ہمیں اس نعمت کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا. اب آتے ہیں اگلی سورہ کی طرف، سورۃ العصر. اب سورۃ العصر کے بارے میں کیا بتایا جائے؟ سورۃ العصر تو اتنی عظیم سورہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ پورے قرآن کی بجائے 114 سورتوں کے بجائے صرف اور صرف اس سورہ کو نازل فرما دیتا، اس سورہ کو نازل کر دیتا، تو پوری دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے کافی ہوتا. حجت کے طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سورہ کو نازل کر کے کہتا میں نے دنیا میں کیسے جینا ہے سارے احکامات تمہیں بتلا دی ہیں، ساری چیزیں بتلا دی ہیں، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی بھی سورہ، کوئی بھی آیت نازل نہیں کرتا تو کافی ہوتا. امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں. بہرحال یہ بہت ہی عظیم سورہ ہے اور اس کے اندر تمام چیزیں تقریباً آ جاتی ہیں، لیکن ہم ان تمام چیزوں کی طرف نہیں جائیں گے اور نہ ہی اتنی تفصیل سے ہم اس پر گفتگو کریں گے، بلکہ ہلکی پھلکی تفسیر کرتے ہوئے نکل جائیں گے.
اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عصر کی قسم کھائی ہے، جیسے والعصر، قسم ہے عصر کی، ان الانسان لفی خسر، انسان یقیناً خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان انسانوں کے جنہوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، حق بات کی وصیت کی اور صبر کی وصیت کی۔ یہ چار صفات جن لوگوں کے اندر پائی جائیں گی وہ لوگ خسارے سے، گھاٹے سے محفوظ ہیں، بقیہ تمام کے تمام لوگ گھاٹے میں مبتلا ہیں۔ اب تمام کے تمام لوگ گھاٹے میں، سب سے پہلی چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قسم کھائی عصر کی، تو عصر قسم کے سلسلے میں کچھ گفتگو ہو گئی تھی پہلے ہی کہ قسم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی کھانی ہے ہم مخلوقات کو، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، اس کی عظمت کے طور پر، اس کے شرف کے طور پر۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عصر کی قسم کھائی ہے۔ عصر کا معنی زمانہ ہے، اور اسی طرح سے عصر کا معنی عصر کا وقت ہے، یا زیادہ تر جو راجے مفسرین نے کہا ہے کہ عصر سے مراد وہی لیل و نہار، یعنی دن و رات، اور دن و رات میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں، گردش زمانہ یعنی زمانہ جو الٹتا ہے پلٹتا ہے، کبھی دن کبھی رات، کبھی صبح کبھی شام، تو یہ تمام چیزیں مراد ہیں۔ اور دن اور رات کی قسم کھا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دن اور رات کے اندر ہونے والے تمام کاموں کی گویا کی قسم کھا لی ہے، چیزوں کی قسم کھا لی ہے۔ دن اور رات میں جو ہم اعمال کرتے ہیں، دن اور رات میں جو سورج نکلتا ہے ڈوبتا ہے، چاند نکلتا ہے ڈوبتا ہے، ستارے جگمگاتے ہیں، ان تمام چیزوں کی قسم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس لفظ کے ذریعے سے کھا لی ہے۔ لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب اتنی بڑی قسم کھائی تو بڑی چیز کے لیے بڑی قسم بھی کھائی جاتی ہے، بڑی چیز بتانی ہو تب تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے کہا کہ ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں، گھاٹے میں ہے۔ گھاٹا کئی طرح کا ہوتا ہے، جزوی ہوتا ہے، یعنی پارٹ، کسی کا پارٹ، سمجھ لیجئے کہ اگر بزنس میں گھاٹا ہوا تو کیا گھاٹا ہوا کہ ایک کمپنی سے میں نے دھوکہ لے لیا، دھوکہ کھا گیا، میں دھوکہ کھا گیا ایک کمپنی سے۔ کبھی بزنس میں گھاٹا یہ ہوا، 4 کسٹمر آئے، 2 نے ادھار لیا اور 2 نے نقد لیا، 2 میں سے ایک نے ہمیں پیسہ دے دیا اور ایک کا پیسہ ڈوب گیا، یہ بھی گھاٹا ہے۔ لیکن یہ گھاٹا ایسا گھاٹا ہے کہ جس گھاٹے کے بعد کوئی گھاٹا نہیں، یعنی دنیاوی چیز کے لیے آخرت کو کیا کرنا، گنوا دینا، دنیاوی چیز کے لیے آخرت کی چیزوں کو، آخرت کی نعمتوں کو گنوا دینا، یہ کچھ دن کی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ کی زندگی میں اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال دینا، یہ چیز ہے خسارہ۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تمام لوگ خسارے میں ہیں، تمام لوگ گھاٹے میں، اور ہر طرح کا گھاٹا، کوئی بھی نعمت نہیں ملے گی، جنت کی نعمتیں جو ہے ان سے محروم ہو جائے گا انسان، اللہ کے دیدار سے محروم ہو جائے گا، اللہ کے جو احسانات ہیں، جو اللہ کی رحمت ہیں، ان تمام چیزوں سے وہ محروم ہو جائے گا انسان۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جنہوں نے ایمان لایا۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان لانا ہے اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر کی اچھائی اور برائی پر۔ 6 چیزیں ہیں، ایمان کے ارکان جانتے ہی ہیں، ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں تفصیل میں آپ چلے جائیے تو بہت سارا تفصیل ہو جائے گی، تفصیل میں ہم نہ جاتے ہوئے صرف یہ کہیں گے کہ ایمان کی بات انشاءاللہ بعد میں آئے گی۔ تو ایمان جنہوں نے لایا، اور ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان کا مطالبہ کرتا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ ایمان تمہارا صحابہ کرام کی طرح ہو، تب تم تو کامیاب ہوگے، ہدایت پاؤ گے، تو اسی طرح ہمارا ایمان۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے اعمال صالحہ کریں۔ اعمال صالحہ کیا ہے؟ اللہ، مختصر طور پر اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا کیے جائیں، بس۔ اللہ کے حقوق جو بھی ہیں ہم جانتے ہیں، اللہ کے حقوق کیا ہیں، ہم ان حقوق کو بجا لائیں اور بندوں کے حقوق کو ہم بجا لائیں، بندوں کے حقوق کا بھی پاس و لحاظ کریں، خیال کریں، اور اللہ کے حقوق کا بھی، یہی اعمال صالحہ ہے۔ اسی طرح سے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ہم نے ایمان لے آیا، الحمدللہ ہم لوگ ایمان والے ہیں۔ دوسری چیز اعمال صالحہ کیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اللہ رب العالمین کے حقوق میں سے ہیں۔ شرک
نہ کرنا، بدعت و خرافات سے بچنا، اللہ کی عبادت اسی طرح سے انجام دینا جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے. یہ مختصر طور پر ایمان ہو گیا، یا کہہ لیجئے کہ اللہ رب العالمین کے حقوق ہو گئے. اب بندوں کے حقوق میں ساری چیزیں ہیں، ظلم نہ کرنا، کسی کا مال ہڑپنا نہیں، زمین پر قبضہ نہیں کرنا، جائیداد ناجائز طور پر نہ لینا، اسی طرح سے کسی کو برے القاب سے نہ پکارنا، بری بات نہ بولنا، کسی کا حق نہ مارنا، کسی کا دل نہ دکھانا. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب چیزیں بندوں کے حقوق میں سے ہیں. تو بندوں کے حقوق اور اللہ کے حقوق کو جائز طریقے پر یا بہتر طریقے سے ہم ادا کریں تو یہی اعمال صالحہ ہیں. وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ، اب جو ہم نے ایمان لایا اور اعمال صالحہ انجام دیا، اسی بات کی دوسروں کو تلقین کرنا، دوسروں کو بتلانا، دوسروں کو سمجھانا. ہم ایمان والے ہو گئے تو ایمان کی بات دوسروں تک پہنچانا. اسلام ہم نے قبول کیا، اسلام کی دعوت لوگوں تک پہنچانا. یہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کی وصیت کرنا. حق سے یہاں مراد یہ ہے ایمان. اور اعمال صالحہ، ہم جو اعمال صالحہ جو نیک کام ہم کر رہے ہیں، ان نیک کاموں کی طرف لوگوں کو ترغیب دلانا، ان نیک کاموں کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، یہی ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. آخر میں وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کی تلقین کرنا. صبر کی تلقین کرنا. صبر کی تلقین کیا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہم جو کام کر رہے ہیں، ایمان ہم جو لائے ہیں، ایمان لانے میں بہت ساری پریشانیاں، بہت ساری کٹھنائیاں برداشت کرنی پڑتی ہے، تو ان کو برداشت کرنا. اسی طرح سے اللہ نے جن کاموں سے روکا ہے، جن کو منہیات کہتے ہیں، جو برے کام ہیں ان سے روکا ہے، ان سے رکنے میں ہمارے دل میں ضرور تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی. گانا بجانا اور بھی بہت ساری خواہشات ہیں ہماری جو ہم پوری کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا چونکہ حکم ہے کہ اس سے بچو، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، ہم بچتے ہیں، تو اس پر صبر کرنا، اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، اسی طرح سے گناہوں سے رکنے پر صبر کرنا. اسی طرح سے ہماری زندگی میں جو بھی مصائب آتے ہیں، جو بھی مشکلات آتے ہیں، جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، ان پریشانیوں کو جھیل لینا اور اللہ رب العالمین کی تقدیر پر بھروسہ کرتے ہوئے تسلیم کر لینا، یہ ہے کیا؟ صبر ہے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اور اسی بات کی تلقین دوسروں کو کرنا، صبر کی تلقین کرنا. ایک تو ہم نے ایمان کی تلقین، ہم خود ایمان لائے، دوسرے کو ایمان والا بنائے، دوسرے تک ایمان کی دعوت پہنچائے. ہم خود نیک کام کیے، دوسروں تک نیک کام کی بات پہنچائے. اور اسی طرح سے ہم خود صبر کریں اور دوسروں کو صبر کی تلقین کریں، دوسروں کو صبر کی تلقین کرے. یہی چیز ہے سورۃ العصر کے اندر، موٹی موٹی چیزیں ہیں. امید ہے کہ آپ کو اس سورہ کی تفسیر بہتر طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اس کی مزید اگر تفسیر چاہیے تو میں نے جو کتابیں بتلائی ہیں وہ کتابیں آپ دیکھ لیں. اسی طرح سے اور بھی بہت سارے لوگوں کی تفسیر ہے. میں جب بنارس جامعہ سلفیہ میں تھا تو اس وقت ایک تھیسس لکھا جاتا ہے، تو الحمدللہ میں نے یہی سورۃ العصر کی تفسیر 1 سال کے اندر لکھی تھی. 1 سال صرف سورۃ العصر کی تفسیر لکھی، تو تقریباً 94 صفحہ کی تفسیر ہے میرے پاس اس کی. تو ساری چیزوں کو میں نے بیان نہیں کیا، ان میں سے کچھ چنندہ چیزوں کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو حق بات کو ماننے اور حق بات کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور سچا پکا ایمان والا بنائے، نیک اعمال کی طرف لوگوں کو ترغیب دلانے والا اور خود ان پر عمل کرنے والا